أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 to 193 کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. ان کا پس منظر کچھ یوں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ مائیگریٹ ہوئے تو 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا سوائے 4 کاموں کے. نمبر 1، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی. اس کے بعد انصار اور مہاجرین جو مدینہ میں رہنے والے تھے وہ انصار تھے، جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے. ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا. اور نمبر 3، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد نبوی بنائی تو اب مسلمانوں کے پاس ایک مرکز بن گیا، ایک جگہ آ گئی. اب اس میں مسجد میں سیاست بھی کرتے، مسجد میں عدالت بھی لگتی، مسجد میں جماعت بھی ہوتی، جمعہ بھی ہوتا اور لوگوں کے فیصلے بھی کیے جاتے، جسے آپ جرگہ کہہ سکتے ہیں، پر پنجات کہہ سکتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کیا کرتے تھے. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتا ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے، 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سریہ بھیجتے ہیں، 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوتا ہے اور 6 ہجری میں آپ کو خواب آتا ہے کہ تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. مکہ اور مدینہ میں کافی فاصلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر اس خواب کی تعبیر، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے تو اپنے صحابہ کو لے کر آپ مکہ جاتے ہیں. مکہ والے جو ہیں، جہاں صلح حدیبیہ ہوا تھا مکہ کے قریب ایک جگہ ہے، تو وہاں پہ حدیبیہ ایک مقام تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا. وہاں کفار نے، مشرکین مکہ نے عمرہ نہ کرنے دیا اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال آپ عمرہ کریں گے. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جاتے ہیں تو 6 ہجری ہوتی ہے. یہ جو معاہدہ ہے یہ پایا کہ آپ آئندہ سال آپ تشریف لائیں اور عمرہ کر لیں، اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے. چنانچہ اگلے سال یعنی 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے پھر تشریف لاتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو صحابہ کرام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی عظمت کو بیان فرمایا ہے. ان کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ ایک اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں مشرکین مکہ جو ہیں
اپنا معاہدہ توڑ نہ دیں، پورا نہیں کریں گے، ان کو اپنے معاہدوں کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں مشرکین اپنا معاہدہ جو ہے وہ پورا نہ کرے اور ہمارے ساتھ مقابلے پہ نہ اتر آئے۔ تو ایسی حالت میں نہ آرام سے رہے، اس کے اندر مصلحت ہے، اور اگر مقابلہ کرے تو یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اور اس میں ذی قعدہ کے اندر جو ہے وہ قتال لازم آئے گا، کیونکہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 4 مہینے یہ بڑے عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، ان کے اندر قتل و قتال جو ہے اللہ نے حرام اور ممنوع قرار دیا تھا۔ وہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ان کی بڑی عظمت تھی۔ یعنی جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزہ رکھتا ہے انسان، ہم کیا کہتے ہیں، گالی گلوچ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ تعالی نے ان 4 مہینوں میں لڑائی کرنے سے منع کر دیا، حرام کرا دے دیا۔ اب مسلمان دلوں کے اندر یہ پریشان تھے کہ اگر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تو اگر ہم آرام سے رہے تو پھر بھی اس کے اندر مصلحت نہیں ہے، اور اگر ہم لڑائی کریں تو یہ حرمت والا مہینہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں عمرہ قضا کے لیے گئے تھے، تو اب یہ بھی اس کے اندر مصلحت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم ان سے لڑنا نہیں ہے، اور اگر وہ تم سے لڑے تو پھر تم نے ان سے لڑنا ہے، اور کیسے لڑنا ہے؟ کہ اتنا تم نے لڑنا ہے کہ اپنا دفاع کر سکو۔ علم چلتا ہے اگر کوئی چلانے والا ہو۔ پیر سلطان شاہ بخاری، مدنی اسکارا سینٹر۔ ہر کام بذریعہ عملیات و تعویذات۔ ہر طرح کے کام دنیاوی مسائل کا حل 100% گارنٹی کے ساتھ کروائیں انشاءاللہ۔ عملیات سے کیا کچھ ممکن نہیں، اپنا ہر کام گھر بیٹھے رازداری سے حل کروائیں، مسئلہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، مثلاً شادی میں رکاوٹ، بچوں کے رشتے کی بندش، محبت میں ناکامی، کاروباری بندش، ساس بہو کا جھگڑا، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا۔ آستانہ عالیہ، 1 یونٹ بہاولپور۔ کانٹیکٹ فار واٹس ایپ 034129322731 اور 0301611330۔ اور ان کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ، اور ان کو مکہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی اور ظالموں نے مکہ سے نکالا تھا، تو اب اللہ تعالی نے اتنی کی اجازت دے دی۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کتنی عظمت ہے کہ وہ دل کے اندر سوچتے ہیں، اللہ قرآن بنا کے نازل کر دیتے ہیں کہ اے پیغمبر، اس مہینے کے اندر ذی قعدہ کے اندر اگرچہ لڑنا حرام ہے، لیکن اگر مکہ والے تم سے لڑے تو تم بھی اپنا دفاع کر سکتے ہو، ان سے لڑ سکتے ہو۔ اس وقت یہ آیات نازل کی گئی۔ اب میں ان کا ترجمہ کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، وقاتلوا اور لڑو اللہ کی راہ میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرو۔ ولا تعتدوا کا مطلب کیا ہے؟ کہ زیادتی نہ کرو۔ جتنا وہ لڑے تم، جب انسان کسی پہ غالب آتا ہے نا تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میں اتنا ہی اس کو جواب دے رہا ہوں، نہیں، بلکہ اس نے ایسی کی تیسی، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں کیا، فرمایا نہیں، اگر کوئی آنکھ کاٹے تو اس کے بدلے میں آنکھ کاٹی جاتی ہے، اور اگر کوئی بازو کاٹے تو اس کے بدلے میں بازو کاٹا جاتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کسی جنگ کی حالت میں بھی عورتوں کا خیال کرنا ہے، عورتوں کو نہیں قتل کرنا۔ نمبر 2، بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ نمبر 3، ان کے باغات وغیرہ ہیں ان کو خراب نہیں کرنا، ان کو نہیں کاٹنا۔ یہ ساری چیزیں جنگ کی حالت میں بھی ان کا خیال کرنا ہے، اور جو لوگ آپ سے نہ لڑے ان کے ساتھ بھی نہیں لڑنا۔ اور جو لوگ درویش ٹائپ ہوتے ہیں، اپنی عبادت میں، اپنے مذہب کے مطابق کوئی بات میں لگے رہتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوتا، ان کے ساتھ بھی فرمایا تم لڑنا، ولا تعتدوا کہ تم زیادتی نہ کرو، یہ مطلب ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا زیادتی کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقتلوہم اور قتال کرو ان سے، یعنی قتال کرو ان کے جنگ کی حالت میں۔ مکے والوں سے تم نے کب لڑنا ہے؟
اگر وہ جنگ کرے تو اس وقت اس سے قتال کرو. حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم انہیں پاؤ، واخرجوہم، اور نکال دو تم انہیں، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا. والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ زیادہ برا ہے قتل سے. اور فتنہ، والفتنة اشد من القتل، یعنی یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ کسی کو قتل کرنا سخت برا کام ہے، مگر کفار مکہ کا اپنے کفر اور شرک پر یہ جمع رہنا اور مسلمانوں کو عبادت ادا کرنے سے روکنا، حج عمرہ کرنے سے روکنا، یہ اس سے بھی زیادہ سخت اور شدید ہے. اس لیے کیا فرمایا، والفتنة اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. اور مراد اس سے کیا ہے، ان مسلمانوں کو حج عمرے سے روکنا، یہ اس سے کیا ہے، زیادہ سخت ہے. اور اس سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو قتل کرنے کی اجازت دی گئی، کہ یہاں فتنہ سے مراد کفر اور شرک ہے، اور مسلمانوں کو عبادت ادا کرنے سے کیا کرنا ہے، روکنا ہے. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، اور نہ تم لڑو ان سے مسجد حرام کے قریب جب تک کہ وہ نہ لڑے تم سے. ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ حدود حرم ہے، مدینے کی حدود ہے اور خانہ کعبہ کی حدود ہے، ان کو حدود حرم کہا جاتا ہے. تو حرم کی جو باؤنڈری ہے ان کے ارد گرد وہاں اللہ تعالی نے لڑائی کرنے سے منع کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ لاکھوں حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں اور ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور کسی پولیس والے کے ہاتھ میں آپ کوئی وہ نہیں دیکھیں گے، ڈنڈا نہیں دیکھیں گے، اس کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں دیکھیں گے. اور 30-40 لاکھ کا مجمع ہو، وہاں تمہیں ایک بھی ڈنڈے والا نظر نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ ان المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فی، کہ مسجد حرام میں قتال نہیں کرو. ولا تقاتلوہم، لڑو ان سے مسجد حرام کے قریب یہاں تک کہ وہ تم نہ لڑے، تمہارے ساتھ وہ نہ لڑے. یعنی مسجد حرام کا پھر بھی آپ نے خیال کرنا ہے، پوری کوشش کرنی ہے کہ وہ ان سے نہ لڑے. ہاں اگر وعدہ خلافی کرتے ہیں تو پھر تمہیں اتنی اجازت ہے، یہ مسلمانوں کو اس وقت دی تھی. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ لڑے تم سے تو تم بھی ان سے قتال کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہی کافروں کی سزا ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر وہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر یہ کافر انہوں نے ظلم و زیادتی کی، اب بھی یہ توبہ کر لے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معافی کو پسند کرتے ہیں. تو اس یہاں ایک اور بھی ہوا کہ جن لوگوں نے مکہ سے پیغمبر کائنات کو نکالا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اب بھی وہ معافی مانگ لے، سچی توبہ کر لے تو میں انہیں معاف کر دوں گا. ارے مسلمان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن جب سچے دل سے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے گا، سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ اس کو معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ، تو زیادتی نہ کرو، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پر. یہاں پر فرمایا کہ یہ جو آپ نے لڑنا ہے، یہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کے دین کی سر بلندی، اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. کیونکہ ہم تو عبادت کے لیے جا رہے ہیں اور یہ لوگ ہمیں کرنے نہیں دے رہے، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا سکیں، اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے، ہم اس لیے لڑ رہے ہیں. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ نہ لڑے، فَلَا عُدْوَانَ، تو انہوں نے تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کی تو تم نے زیادتی نہیں کرنی، تم نے زیادتی نہیں کرنی. إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر وہ لوگ جنہوں نے تم پہ ظلم کرتے ہیں، تم سے لڑتے ہیں، ان کے ساتھ تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.